تو کیسی یہ مذاکرات کی سارے مسئلہ چلا ہوا، کہتے ہیں حکومت کہے مذاکرات کرنا، یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے مذاکرات کے لیے کہنا اور دعوت دینا، وہ بڑا پن دکھائیں وغیرہ وغیرہ جو کہا جاتا ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں مذاکرات کرو، ان کا اعتبار کوئی نہیں ہے، ہم مذاکرات کے لیے ہاں کر دیں، بعد میں پتہ چلے کہ وہ بات کر کے گئے ہم سے اور ادھر سے وہ مان نہیں رہے. تو کیا نظر آتا ہے آپ کو جی؟ دیکھیے میرے مذاکرات میں تحریک انصاف کو بہرحال یہ تو ایک ہے کہ اس دفعہ انہوں نے اس کے لیے کمیٹی بھی بنائی ہے، باقاعدہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کا چینل استعمال کر رہے ہیں، اور جو تحریک انصاف پہ پچھلے 6 ماہ سے 8 ماہ سے 8 فروری کے بعد سے جو تنقید کی جا رہی تھی کہ مذاکرات کی بات نہیں کرتے اور سول گورنمنٹ سے یعنی حکومت سے بات نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، تو ان کو سول سے حکومت سے بات کرنی چاہیے، پارلیمنٹ میں بات کرنی چاہیے. اس تنقید کا تو بہرحال انہوں نے جواب دیا ہے، تحریک انصاف رضامند ہوئی ہے، تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تو ہے. اور اس میں بال بیسیکلی گیند حکومت کی کورٹ میں ہے، حکومت کی طرف سے سیریسنس کا مظاہرہ نہیں ہوا. اب آپ دیکھیں نا، دوسری بات دیکھیں، خواجہ آصف صاحب کے بیانات، رانا تنویر صاحب کے بیانات، یہ تو بیسیکلی ہیوملیٹ. جب آپ مذاکرات، اچھا مذاکرات تو چلو آپ آگے کریں گے نا، کمیٹیاں بنائیں، ٹیم بنائیں، کچھ کریں، لیکن اس سے پہلے آپ جو ہیوملیٹ کریں، مذاق اڑائیں اور طنز کریں، یہ سب وہ بھی تو ان کا مذاق اڑاتے رہے کہ چور ہے. مذاق کیا اس وقت نہیں اڑا رہے نا، وہ تو چلو سیاست ہے نا. لیکن مذاکرات کی دعوت بھی نہیں دے رہے، وہ یہ کہتے ہیں وہ خود دعوت دیں. دیکھیں یہ تو اب انہوں نے باقیوں کا اعتبار نہیں ہے، وہ روز مکر جاتے ہیں، ہم مذاکرات کرتے رہے. ان کا حرج کیا ہے اگر وہ کہہ دیں کہ مذاکرات کرو، میری ٹیم بن گئی ہے، اسے مذاکرات کرو، تو کہنے میں حرج کیا ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں کر رہی، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہوں گے نہیں بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی کیوں نہیں کہہ رہے کہ مذاکرات کرو؟ ٹیم تو اس نے بنا دی ہے نا، عمران خان نے ٹیم بنا دی ہے. بلکہ ابھی دیکھیں خواجہ آصف کا یہ کہنا تھا، الزام حکومت کی اور وزراء کا بھی، اور ٹھیک تھی ایک بات کہ ایک طرف سول نافرمانی کی بات کی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں ٹیم بنا دی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے حکومت بنا دی ہے، حکومت سے مذاکرات کر لو. دیکھیں اس طرح تو کچھ نہیں ہوگا، کبھی کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے جیل سے بیان دے دے کہ میں نے ٹیم بنا دی ہے، پلیز اس سے مذاکرات کرو، اور مذاکرات کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ چور ہے، لفنگے ہیں. اب دیکھیں نا امیر صاحب، اب وہ نہیں کہیں گے، وہ بیان کہاں دے؟ دیکھیں اس کو بیان دینے کے لیے اب کوئی ایکسیس کوئی جگہ تو دے نا. وہ روز دیتے ہیں جہاں سے وہ بیان دے، وہ روز دیتے ہیں. صحافیوں سے ملتا ہے، وہ صحافیوں سے ملتے یہی کہہ رہے کہ میں نے تو کہا ہے وہ صحافیوں سے کہہ دینا مان سے ایسا ہم اس کو بنائیں. بہرحال دیکھیں آپ، میری جو رائے ہے نا، میرے خیال میں اس معاملے میں حکومت اس وقت زیادہ تعامل سے کام لے رہی ہے، ہچکچاہٹ سے کام لے رہی ہے، اور یہ ذمہ داری سے حکومت کی عائد ہوتی ہے. یہ بھی اپنی کمیٹی بنا لے، 3 بندے اناؤنس کر دیتے ہیں. تو یہ اگر مذاکرات حکومت نہیں کرتی تو کس کی جیت ہے؟ حکومت کی جیت ہے. نہیں، حکومت کے نقصان یہ ہے کہ جب آپ معاملے کو ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ٹینشن کریٹ ہوگی. جب ٹینشن کریٹ ہوگی تو الٹیمیٹلی معاملات کسی وقت دوبارہ فلیئر اپ ہو سکتے ہیں. اس وقت تحریک انصاف کمزور ہے، دیکھیں 26 نومبر والے واقعے کے بعد وہ کمزور ہوئی ہے. ظاہر ہے ان کا وہ ٹائم تو کامیاب نہیں ہوئی، اتنے لوگ نہیں آئے، اور وہ ٹکراؤ ہوا، گولیاں چلی، اس میں لوگ مرے، جتنے بھی ہوئے، کیجوٹیز ہوئی، وہ ایک الگ پہ ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد ایک دھچکا لگا ان کو، اور دھچکا بھی لگا، حکومت کو بھی دھچکا لگا، ان کو بھی لگا، لیکن ان کو زیادہ لگا ہے. تو اب وہ فوری طور پہ یعنی دوبارہ ایجیٹیشن جو دوبارہ اسلام آباد جو لانگ مارچ طریقے کی پوزیشن نہیں ہے، کمزور پوزیشن میں آئے ہیں. تو اب اس وقت حکومت مذاکرات کرے نا، تاکہ لیکن یہ دھمکی ہے کہ اسلام آباد پہ لانگ مارچ کریں گے یا ہم نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں یہی چلتا رہا ہے نا صرف. اور میر صاحب صرف پی ٹی آئی تو نہیں ایسا کرتی رہی. پی ٹی آئی کے دور میں مولانا فضل الرحمان نے بھی لانگ مارچ کیا تھا، اور 10 دن بیٹھے تھے اسلام آباد میں. اب بھی تیار بیٹھے لانگ مارچ کرنے کو. اور بلاول بھٹو نے بھی کیا تھا. چلے مولانا فضل الرحمان چھوڑے، بلاول بھٹو تو جمہوریت کی چیمپئن ہے نا. یار وہ لانگ مارچ تھا، لانگ مارچ تھا، وہ تو ایک نوجوان کا ذرا ایک شوشہ تھا، اور کیا تھا اس کو لانگ مارچ تو نہ کہیں نا آپ. بس وہ گیا تو تھا نا اپنی طرف سے، تو جتنی ان کے پاس جتنا دم خم تھا بیچاروں نے کیا مارچ. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے، وہ تو اس قسم میں کام کرتا رہتا ہے. دیکھیں سر، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مذاکراتی کمیٹی بنانی چاہیے، حکومت کو اس پہ پیش رفت کرنی چاہیے. اور میرا خیال تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بھی، محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی شامل کرنا چاہیے، اور اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھیوں کو، اگر مینگل صاحب چلو نہیں باہر بیٹھے ہیں، وہ تھوڑے ایریلیونٹ ہو چکے ہیں،
चकधरी साहब को शामिल करके मामला आगे बढ़ाना चाहिए और मुज़ाकरात बढ़ने चाहिए। एक जमाने में तो उनको जिम्मेदारी सौंपी थी कि उनसे मुज़ाकरात कर लो, अब उनका नाम ही नहीं लेते। वो कहते हैं कि अपनी तहरीक जो है चंद दिनों की दबा लो। तो सारी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही, चलिए ये कह लीजिए दोनों तरफ से क्रिएट हो रही है, लेकिन दोनों तरफ इस वक्त मेरी मादरत मेरी जो राय है, हाँ। इस वक्त मुझे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ दुरुस्त ट्रैक पे आई है। वो मुज़ाकरात की बात नहीं कर रही थी, अब वो आई है मुज़ाकरात। चले मान लिया, हुकूमत को आप फर्ज किया वो मुज़ाकरात नहीं होते, उनसे नुकसान किसका होगा? नुकसान तो पाकिस्तान का होगा, सच्ची बात तो ये है। वो तो हो रहा है नुकसान, वो पाकिस्तान। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती है और हुकूमत मुज़ाकरात नहीं कर रही, तो नुकसान तो तहरीक इंसाफ का हो गया ना जी। उन्हें तो मजबूर करना चाहिए मुज़ाकरात के लिए। नहीं, तहरीक इंसाफ के बाद और क्या ऑप्शन, कितनी ऑप्शन बची है? वो एक ऑप्शन मैं बता रहा हूँ कि जेल से ऐलान करे, आपको बुलाकर। देखें, आप सारे मुतालबात तहरीक इंसाफ से क्यों कर रहे हैं, हुकूमत से क्यों नहीं कर रहे? नहीं उनसे उन कम वक्तों से तो कर रहे हैं, लेकिन नहीं उनसे करे ना। चलिए मैं कर देता हूँ, हुकूमत वालों एक बार कह दो कि हमसे मुज़ाकरात करो, तो मुतालबा कर दिया, बना दें। कहना क्या है, उससे भी करवा देना। अपनी तरफ से 3 लीडरों की, 3 मिनिस्टर्स की, अहम वज़रात की, या जो भी उनके लोग हों, तो उसकी एक कमेटी बनाते हैं, जनाब ये मुज़ाकराती कमेटी है। और अगर तहरीक इंसाफ वो मेथोडोलॉजी अहम नहीं समझते, वो एक आदमी को मुंतखब कर देते हैं कि हमारी तरफ से बराबर भुट्टो मुज़ाकरात करेगा या हमारी तरफ से सागदार मुज़ाकरात करेगा, बस दैट्स ऑल। हमने कमेटी बनाते, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? चले वो एक बंदा भी तो कमेटी ही है ना। हाँ। नॉमिनेट ही करना होता है ना आपने, एक बंदा हो या 2 बंदे हो या 3 बंदे हो। यानी कि आपकी ये सोची समझी राय है कि मुज़ाकरात के लिए दावत अब जो हुकूमत को देनी पड़ेगी। नहीं, दावत क्या देनी है, मैं तो कह रहा हूँ तहरीक इंसाफ ने तो कहा है ना, अब तो हुकूमत भी एक कदम आगे बढ़ेगा। शेर अफजल नहीं मरवत है, वो कहता है कि बैठ के TOR तो बनाओ, मुज़ाकरात किस चीज पे करने हैं आपने? और सर शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ में कहीं पे भी सफ़े अव्वल में कहीं पे भी वो नहीं कर रहा, एग्जिस्ट नहीं करते। आप लोग अपनी मीडिया पे उसे सफ़े अव्वल क्या, उससे भी आगे नहीं, मतलब देखें जिन लोगों को इन्होंने नॉमिनेट किया है उसमें आप जानते हैं बैरिस्टर गौर है, उमर अयूब है, असद कैसर है, इन लोगों से बात करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की क़यादत भी यही है और पार्लियामेंटेरियन लीडर भी, अपोजिशन लीडर भी, और पार्लियामेंट में भी लीड करने वाले लोग यही हैं, और पॉलिटिकल लोग हैं सारे ये, और पुराने लोग हैं, सीजन लोग हैं। मतलब उमर अयूब पुराने आदमी हैं और असद कैसर पुराने हैं, स्पीकर भी रहे हैं, बाप दादा से हैं, कोई आज से थोड़े हैं, वो तो बहुत पुराने हैं। असद कैसर स्पीकर रहे हैं और पहले पुराने साथी हैं, वो पुराने जमाती हैं वो तो। हाँ तो लेकिन बहरहाल इसमें तहरीक इंसाफ में ही है ना, एक लंबे अरसे तो शुरू से ही तहरीक इंसाफ से साथ है, तो इनको आगे बात करनी चाहिए। नहीं होगी फिर मसले बढ़ेंगे। अब मैं तो वो मेरी खुद समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह मामला लेके जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि चांस मिस कर रहे हैं और ओवर कॉन्फिडेंस से शिकार हो रहे हैं। इनको लगता है कि तहरीक इंसाफ फंसी हुई है तो इसको जरा रगेदा जाए। चले आपकी बात समझ आ गई, लेकिन मेरी बात भी एक अच्छी गौर से सुन लीजिएगा कि हुकूमत भी इसलिए नहीं कह रही कि उन्हें भी किसी को मनाना है, और दूसरे इसलिए नहीं कह रहे कि उन्हें पता है कि वो मानने वाले नहीं बनेंगे।